بانگ دل یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں اپنی جو ملٹری ٹریننگ ہے فوجیوں کی ان کے لیے ان کو بھیجیں گے یا ان کی سروسز لیں گے، تو اس کا مطلب ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ری ایکشن کیا ہے۔ قاعدہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور آپ کے سپاہی جو ہے وہ مارے گئے۔ پاکستان نے اپنے ہر پڑوسی ملک کے ساتھ ایک سچویشن جو ہے ان ریزالوڈ کریٹ کی ہوئی ہے، اور جس پہ جو ہے وہ جنگ کی کیفیت رہتی ہے، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کل ایک ٹولو نیوز، اس کو اردو میں تو ہم طلوع پڑھتے ہیں، ٹولو نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ ایک فرضی لائن ہے۔ برس صاحب، پاکستان نے 50 سال افغانستان میں طالبان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور 50 سال کا جو سمر ہے پاکستان کو وہ اس طرح دیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پاکستان ہمیں ایک خود مختار آزاد ریاست مانے تو ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آپ کو میں بات بتاؤں، جو ہم اس کے اوپر باڑ بھی لگا رہے تھے تو اس باڑ کے دوران لگانے کے دوران بھی مسئلے پیدا ہوئے، اور ہم اس باڑ کو مکمل بھی نہیں کر سکے، اور ابھی وہ چیزیں وہیں کی وہی رہ گئی۔ اربوں روپے کا پاکستان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ؟ یہ وہی ڈیفنس منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوجیں بھارت بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان بارڈر ہے یہ فرضی لائن ہے، اس کو ہم کل کو تبدیل کریں گے اور پاکستان کے اندر کوئی ٹیریٹری ان کی ہے وہ پاکستان سے لیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم وقت کا انتظار کریں گے۔ اس وقت جو طالبان رجیم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو آلریڈی ان کے بے شمار ڈیفرنسز ہیں، جس طرح کہ ان کے ڈیفنس منسٹر کو آپ نے کوٹ کیا کہ وہ جب بانگ دل یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں اپنی جو ملٹری ٹریننگ ہے فوجیوں کی ان کے لیے ان کو بھیجیں گے یا ان کی سروسز لیں گے، تو اس کا مطلب ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ری ایکشن کیا ہے، چونکہ انڈیا کو لے کے پاکستان کی جو ساری پالیسی جو انڈین سینٹرک ہے، اور اس میں بات آپ کریں جب ملٹری ٹریننگ کی اور وہ بھی افغان ملٹری کی، تو اس میں پھر پاکستان کی یہ جو آپ نے کہا کہ 50 سال کی انویسٹمنٹ، یہ خون خرابہ، یہ تباہی اور بربادی اور ملک کو کھنڈرات میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رائے گاں جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کی حکومت بھی آپ کی ہاسٹائل حکومت ہی سمجھے، انہوں نے کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ یہ جو دہشت گردی کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے یا ان کو شیلٹر دینے یا ان کی انفلٹریشن یا کراس بارڈر موومنٹ ہے اس پہ انہوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا۔ یہ جو آپ فینسز لگا رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور آپ کے سپاہی جو ہے وہ مارے گئے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ یہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے اور ہم یہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ اٹھائیں گے، تو اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ انفیکٹ ایک ایسا مسئلہ ہے، اور ان مسئلوں میں سے ایک ہے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے فیلئر کا نہیں بلکہ ڈیزاسٹر اور کیٹاسٹروفک فیلئر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ پاکستان نے اپنے ہر پڑوسی ملک کے ساتھ ایک سچویشن جو ہے ان ریزالوڈ کریٹ کی ہوئی ہے، اور جس پہ جو ہے وہ جنگ کی کیفیت رہتی ہے، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، کراس بارڈر فائرنگ ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح آپ کشمیر کا سلسلہ دیکھ لیں لائن آف کنٹرول کو لے کے، کہ آپ نے ایک چیز جو آپ ریزالو کر سکتے ہیں، اور یہ ریزالو کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی کوئی تیسرا آ کے تو آپ کی کنپرٹی پہ اس کے لیے بندوق رکھنا ضروری نہیں، بلکہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے حل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس طرح افغانستان کے ساتھ یہ ڈیورنٹ لائن ہے، ایران کے ساتھ آپ کا جو ڈسپیوٹڈ ہے۔ اب یہ پاکستان نے جان بوجھ کے تو یہ چیزیں جو ہیں گزشتہ 70 سال سے ڈیلے کی ہوئی ہیں، جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی انتہائی نااہلی اور انتہائی جو ہے ایک انفارچونیٹ قسم کی پالیسی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سفر کرتے ہیں،
چونکہ ان چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کے ہاں ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، جس سے آپ کی جو ہے وہ کراس بارڈر تجارت نہیں ہو سکتی، امن قائم نہیں ہو سکتا، فری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی، جس کا مطلب ہے ترقی اور خوشحالی کے بارے میں آپ فکر مند نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ایک جعلی لائن کھینچ کے تو اس پہ بندوق لے کے کھڑے ہیں کہ ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، صرف آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی اسپیشل قسم کا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے کہ ہم نے اس لائن سے پیچھے ہٹنا نہیں، چونکہ یہ لائن کو مقدس ہے جو انگریز نے جو ہے وہ 18ویں صدی میں جو ہے وہ 19ویں صدی میں کھینچی تھی، جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان پارٹیشن کی لائن ہے، اور جو بنیادی طور پہ انگریزوں کے زمانے میں، جو کہ بہت امپارٹنٹ اس میں کی بورڈ ہے، کہ کھینچی گئی تھی۔ تو انگریزوں نے اپنی آسانی کے لیے، ایڈمنسٹریٹو ریزنز کے لیے، نہ تو انہوں نے اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھی، نہ اس کی کوئی کلچرل اور جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کو کنسیڈر کیا، انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کے لیے یہ لائن جو ہے وہ کھینچی، جو اس وقت کا افغانستان جو تھا، جو بھی حکمران تھے فرام ڈے ون کسی نے تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ سٹینڈ لیا کہ یہ لائن جو ہے یہ پختونوں کو تقسیم کرتی ہے، اور یہ افغانستان کی ٹیریٹوری کو اس وقت ظاہر ہے اس طرف ملا رہی تھی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، جس کی ریفلیکشن پاکستان بنتے وقت آپ نے دیکھی ہوگی کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کے بعد پوری دنیا اس چیز پہ متفق تھی، چونکہ انگریزوں نے باقاعدہ رضامندی سے بر صغیر کو تقسیم کیا تھا، تو اس میں ہندوستان کی آزادی یا پاکستان کی آزادی کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں تھا کہ کوئی اس کو اپوز کرے، لیکن پھر بھی فارملی اس کو ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا گیا، پاکستان کی ریکگنیشن کے لیے جب قرارداد پیش کی گئی تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے اس کو اپوز کیا کہ نہیں جی پاکستان نہیں بننا چاہیے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس وقت جو ان کے نمائندے نے سپیچ کی اس نے یہی بات کی کہ پاکستان کے پاس جو ہے جن علاقوں پہ بن رہا ہے اس میں بہت سارے علاقے ہمارے ہیں، یہ جو پشتون سپیکنگ علاقے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیٹ واز دی اونلی کنٹری پورے گلوب میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سٹارٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور اس سٹارٹ کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ 1980 تک یا ایٹ لیسٹ 1979 تک جو ہے آپ دیکھتے رہیں کہ وہاں پہ طرح طرح کی حکومتیں آئی ہیں، بادشاہ آتے ہوں یا ان کے اپوزٹ لوگ آتے ہوں وقتی طور پہ کسی انقلاب کی شکل میں، لیکن اس چیز پہ ان میں کنسنسس آف اوپینین رہی ہے، یہ جو ڈیورینڈ لائن ہے کہ اس کو کسی صورت میں ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ پاکستان کے پاس ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جن پہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف لائن کو بلکہ علاقوں کی بھی جو پوزیشن ہے اور جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس پہ۔ اب 1979 میں جا کے جو افغانستان کے اندر جو سچویشن ہوئی اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایک موو تھی جس میں پاکستان ایز اے فوٹ سولجر داخل ہوا، لیکن پاکستان کے جو بہت سارے اس میں مفادات تھے ڈالرز لینے کے علاوہ، اس میں ایک بڑا مفاد یہ بھی تھا کہ جی یہاں ہم اپنی مرضی کی حکومت لے آتے ہیں، اگر اس پروسیس میں تو ہم یہ جو ہمارا بارڈر ڈسپیوٹ ہے اس کو فار ایور ختم کر دیں گے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ظاہر ہے اتنی بڑی تباہی پاکستان میں پھیلا کر ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پلان کا حصہ بننے کے بعد افغانستان میں جو حکومت آئی وہ انفیکٹ ان کی اتنی مرضی کی تھی کہ اس وقت پاکستان کے پالیسی میکر اور اسٹریٹجک جو ماہرین تھے وہ کہتے ہیں کہ جی اب افغانستان کو ہم اپنا صوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ اس لائن کی اور جو ڈسپیوٹڈ ایریاز کی بات کی تو اس وقت مولا عمر جیسا آدمی جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کوئی صوبائی وزیر ٹائپ چیز ہے، اس نے بھی ان کو کہا کہ خبردار اگر آپ نے ہم سے اس طرح کا کوئی مطالبہ تک کیا کہ ہم اس لائن کو تسلیم کر لیں یا جو افغان علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں ان پہ ہم کسی طرح کا سمجھوتا کر لیں، یہ تو آپ ٹیبل سے اٹھا دیں۔ یہ بات کی تھی مولا عمر نے، جس کو یہ اپنا ہینڈ پکڈ قسم کا جو ہے ایک حکمران ڈکلیئر کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ایسے خفیہ کہتے تھے بلکہ اوپنلی کہتے تھے
کہ یہ کیسے جرت نہیں کر سکتے کہ ہماری بات کو. تو اس سے زیادہ فیوریبل حکومت افغانستان میں پاکستان کے لیے نہ بن سکتی ہے اور نہ آئندہ بنے گی. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کی جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کے لیے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ ذرا غور کریں, غور فرمانا جس کو کہتے ہیں, اور اپنے گریباں میں جھانکیں, یا تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں نا کہ جی یہ جو پالیسی ہے 70 سال سے ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ود دی ایکسیپشن آف آئسولیشن اور ود دی ایکسیپشن آف فائنینشیل ڈیزاسٹر جس کے نتیجے میں آپ بینکرپسی اور اپنے آپ کو سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کرنے پہ مجبور ہیں. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.